نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فتولی عنہم وقال یا قومی، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 79 سورۃ الاعراف۔ یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، یا پھر ہلاکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جنگ بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا، اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس آیت مبارکہ میں نبی صالح علیہ السلام جو اپنی قوم کے پیغمبر تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، قائد تھے، عظیم مہربان تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک کا پیغام لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آتے اور ان کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، لیکن اس ضدی سرکش ڈھیٹ قوم نے انجام پا کر ہی سبق لیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ ہم سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ قرآن کریم ایک مبارک صحیفہ، معجزہ، علم اور تعلیم کا بہترین مظہر، دنیا اور آخرت کی عزت کا سامان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ ان قوموں جیسی روش پر نہ چلیں۔ ان آیات کو قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قوموں کی جو خراب حرکتیں ہیں، ان جیسے اعمال سے بچیں۔ آج بھی ایسے انسان زمین پر موجود ہیں جو ظلم اور نافرمانی کی انتہا پر پہنچ کر اللہ سے مار کھانے کے ٹھانے ہوئے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو عمل سے محروم نہ کرے، ورنہ بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے جاتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ یہ قوم سمود اور عاد کی جو قوم ہے، اس علاقہ میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن کہا جاتا ہے اور عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی تھا جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر واقع ہے۔ اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی ذکر ہوا ہے۔ یہ زمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقہ یا مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غالباً سب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی دوسری بڑی خرابی مردوں کے ساتھ بدفعلی قوم لوط میں تھی، اس کی شناخت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا۔ اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑ گیا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔
علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ لواطت کی سزا میں آئمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض آئمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے، یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم وغیرہ، شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے، چاہے مجرم کیسا بھی ہو، اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں، حد کے نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، جس گناہ کا ذکر آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، جس فحاشی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو امت مسلمہ میں پھیلانے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر انتظامات ہیں، لیکن امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کا اس قدر مطالعہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امت مسلمہ پر خاص قسم کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں گے اگر وہ قرآن اور حدیث کو پکڑ کے رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب آمین۔